اس شخص کی جو رمضان کو پایا اور اس کی برکتوں کو رحمتوں کو سمیٹے اور اس سے اپنے دامن کو بھرنے کی کوشش کرے۔ اور بڑی بدبختی ہے اور لعنت ہے اس شخص پر جس پر اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا مہینہ عطا کیا، لیکن اس ماہ مبارک میں بھی وہ اللہ کی رحمتوں اور اس کی سعادتوں برکتوں کو سمیٹ نہیں پایا۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے، فرشتوں نے اس پر لعنت فرمائی۔ بھائیو، میں ایک ایسی حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو بڑی تلخ حقیقت ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کڑوا سچ ہے جو معاشرے کے اندر ابھی بھی پایا جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی ہم مسلمان اس بڑے گناہ میں مبتلا ہیں جسے حقوق الوالدین کہتے ہیں، یعنی والدین کے ساتھ نافرمانی، والدین کے ساتھ بدسلوکی، والدین کے ساتھ وہ رویہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، والدین کو ناراض کرنے والا معاملہ، والدین کی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ بات فرض کی ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اور اس بات کی تاکید کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کے مختلف رشتے بیان کیے اور ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کی تاکید فرمائی۔ اس میں سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے اونچا درجہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا عطا کیا۔ کہا کہ والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ بڑی تاکید آئی اور بہت تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کا حکم دیا۔ ذرا ہم اندازہ کر سکتے ہیں، وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر کرو اور اپنے والدین کی بھی شکر گزاری کرو۔ یعنی جس طرح تم پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، ماں باپ کے بھی احسان اس سے جو ہے ویسے ہی ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ ان کی شکر گزاری بھی تم پر لازم ہے۔ تاکید کی گئی ہے، اس کی وصیت کی گئی ہے۔ ماں باپ کیا ہیں یہ سب سے پہلے ہم سمجھ لیں۔ یہ ان لوگوں کی سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے جن کے والدین زندہ ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے۔ لیکن جن لوگوں کے والدین زندہ نہیں ہیں، حیات نہیں ان کی، وہ تڑپتے ہیں، وہ یاد کرتے ہیں اپنے والدین کی، ماں باپ کی محبت کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ان کو احساس ہے ہم نے کتنی بڑی چیز کھوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور اگر ان کے ساتھ وہ اللہ کی احکام کے مطابق ان کے ساتھ ان کا معاملہ کرتے ہیں تو ان کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کے ساتھ اس طریقے کا رویہ اختیار نہیں کرتے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، تو ان کے وہ 2 دروازے جنت کے بند کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے 2 دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت الیاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کا انتقال ہوا، روتے ہوئے آئے، لوگوں نے پوچھا کس لیے رو رہے ہیں؟ کہا 2 دروازے جنت کے کھلے ہوئے تھے، اس میں سے ایک دروازہ بند ہو چکا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ یہ اچھی طرح ہمیں یاد رکھنا چاہیے
کہ دنیا کے اندر سکون چاہتے ہو، دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، تو ماں باپ کو خوش کرو، ماں باپ کو راضی کرو۔ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ یہ تمہارے روزے، یہ تمہارے صدقات، یہ تمہاری نمازیں، یہ تمہارا تقویٰ، یہ تمہارا حج، یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے ماں باپ کو راضی نہ کرو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے سجدے، تمہارا ماتھا رگڑنا اللہ کو خوش کر دے گا؟ جب تک تمہارے ماں باپ تم سے خوش نہیں ہیں، تم اپنے خدا کو بھی راضی نہیں کر سکتے، اپنے خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ماں باپ میں سے اگر دونوں بھی بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ خاص کر ماں باپ کے بڑھاپے کا ذکر، بڑھاپے کی عمر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، اس لیے کہ جب ماں باپ جوان رہتے ہیں، بچہ ابھی چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کی ہمت اتنی نہیں ہوتی کہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کر سکے۔ جن ماں باپ نے اپنے بچے کو اپنے لاڈ سے، پیار سے، محنت سے، مشقت سے، دھوپ اور چھاؤں دیکھے بغیر، گرمی اور سردی کا لحاظ کیے بغیر، اپنے آرام کو، اپنی راحت کو، اپنی سب کچھ قربان کیا اپنے بچے کے لیے، اپنے بچے کے آرام کے لیے، اپنے بچے کے نیند کے لیے، اپنی نیند حرام کی۔ جب بچہ بیمار ہو جاتا تھا تو اسے لے کر ہسپتال تک پہنچے، اس کو سکون پہنچانے کے لیے، اس کو بیماری سے نجات دینے کی کوشش کرتے تھے، تڑپ اٹھتے تھے ماں باپ۔ وہ ماں باپ جب تمہارے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے ایک یا دونوں جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اس سے بھی کمتر اگر کسی ناراضگی، نافرمانی کا کوئی کام ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی بیان کرتا، اس لفظ کا بھی استعمال کرتا۔ یعنی یہاں یہ کہا گیا کہ ماں باپ نے کوئی حکم دیا، تم کو کوئی بات تمہارے سامنے بیان کی، تم کو اگرچہ کہ وہ ناپسند ہو، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سامنے تو ہم ٹکرا نہیں سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کا اظہار اون کر کے اس طرح بھی کرنے کا حکم اس سے منع کیا گیا۔ یعنی اف تک نہ کہو، تمہیں ناراضگی ضرور ہے، تمہیں ناپسند ضرور ہے، تم کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ تمہارے اپنی طبیعت کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ماں باپ کے اس حکم پر بھی اف کہنے کا تمہیں اجازت ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور کہا گیا تمہارے ماں باپ کے سامنے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ ایسے نہیں کسی خرید غلام کے سامنے بات کیا جاتا ہے، جیسا کوئی آقا اپنے غلام سے بات کر رہا ہو، یا بے ادبی کے طریقے سے اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو، بلکہ کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے لیے نرمی کے ساتھ، بہت عاجزی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھک جاؤ، اپنی اکڑ نہ دکھاؤ، اپنی طاقت نہ دکھاؤ، اپنی جوانی نہ دکھاؤ، بلکہ اپنے ماں باپ کے سامنے عاجز، درماندہ، منکسر المزاج ان کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہا کہ جب وہ انتقال کر بھی جائیں تب بھی تم پر ان کا حق باقی رہتا ہے، وہ یہ کہ ان کے حق میں دعا کرو، اے اللہ
جس طرح ہمارے بچپن میں انہوں نے ہمیں شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ کیا، تو بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہو۔ ماں باپ کا اتنا بڑا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 گناہوں کا ذکر کیا اور کہا یہ 2 گناہ ایسے ہیں، ان گناہوں کی سزا آخرت میں تو ملنی ہی ہے، آخرت سے پہلے انسان کی موت واقع نہیں ہو سکتی جب تک کہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا وہ نہ بھگت لے۔ ذرا اندازہ لگائیں کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے بڑے ہو جائیں گے، عمر ہماری دراز ہو جائے گی، ہمارے مال و زر میں برکت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عمر میں اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ماں باپ کے ساتھ کسی طرح کی بدسلوکی انسان کو دنیا میں ذلیل کر کے رکھتی ہے، دنیا کے عذاب میں مبتلا کرتی ہے۔ وہ اولاد کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی۔ وہ یہ نہ سوچیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے، بیویوں کی اطاعت کر کے ہم بڑے خوش رہیں گے۔ جس طرح تم بڑھاپے کی اس عمر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہو، تمہاری آنے والی اولاد اس سے بدتر سلوک تمہارے ساتھ کرے گی۔ تم سمجھتے ہو کہ ان کو اچھی تعلیم دلا کر اپنے متیوں فرما بردار بنا دو کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جب تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچو گے، تمہاری اولاد تمہیں لات مار کے تمہارے اپنے گھر سے نکال دے گی۔ جو بچے اپنے والدین کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، جو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کر رہے ہیں، وہ یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ اس کی اولاد ان کی اطاعت کرے گی، ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے گی، ٹھیکہ بنے گی؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ ماں باپ کا حق کیا ہے؟ ہم سمجھے اس کو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، خراسان کے ایک شخص آئے، اپنی بوڑھی ماں کو خراسان سے اپنے کاندھے پہ اٹھا کے مکہ پہنچے۔ مکہ خود آدمی کا چل کے آنا خراسان سے بہت بڑی بات ہے، بڑی مشقت کی، بڑی تکلیف کی بات ہے کہ انسان چلتے ہوئے سفر کر کے خراسان سے مکہ پہنچے۔ یہ خود بڑی بات تھی۔ اس پر دوسری بات یہ کہ وہ اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ اٹھائے ہوئے خراسان سے مکہ پہنچے۔ کہا کہ میں نے اپنی ماں کو خراسان سے مکہ اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لے آیا، اور میں نے آگے ارکان حج ادا کیا، پورا حج میں نے اپنی ماں کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے انجام دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک نوجوان آدمی بھی حج کے ارکان کو ادا کرنا اس کے لیے کتنی دشوار بات ہے۔ یہ تنہا آدمی بغیر کسی ساز و سامان کو لدے اپنے ان ارکان کو ادا کرنا ہی مشکل بات ہے۔ چل جائے کہ آدمی اپنے اوپر کسی آدمی کو اٹھا لے، اپنے کندھے پہ لاد لے، پھر سارے ارکان ادا کرے۔ صحیح بین صفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی کرنا، دوڑ لگانا، طواف کعبہ، منا، وقوف عرفہ، مزدلفہ پہنچنا، یہ چھوٹے کام نہیں ہے اس گرمی کے اندر۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو خراسان سے اپنے کاندھے پہ لاد کے لایا اور حج کے پورے ارکان ادا کیے۔ میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے صحیح کیا، صفا اور مروہ کی دوڑ لگائی، طواف کیا، منا پہنچا، مزدلفہ پہنچا، عرفات کا قیام کیا، اور پوچھا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا ماں نے تم کو اپنے پیٹ میں رکھ کے جو ایک چکر لگایا اس کا بھی حق تم نے ادا نہیں کیا۔ تمہارے ولادت پر تم کو جب اس نے جنم دیا اس وقت اس نے جو آہ نکالی اس کا حق تم پوری زندگی ادا نہیں کر سکتے، اور سمجھتے ہو کہ تم ماں باپ کا حق
نماز ادا کر دو گی سب. ہم ماں باپ کی جتنی بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کریں یا سمجھ لیں کہ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. ماں تو تکلیف پر تکلیف اٹھا کر بچے کو اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک رکھتی ہے اور 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں اسے پلا کر پروان چڑھاتی ہے. اپنی راحت کو اپنی نیند کو قربان کرتی ہے. ایسی ماں ایسا باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اسے بے سہارا چھوڑ دے, اسے دیکھنے کی نوبت نہ آئے, بیوی کے غلام بنے, ماں کے نافرمان بنے, دوست کو قریب رکھیں اور اپنے باپ کو دور کریں, یہ قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک زمانہ آئے گا جب ماں اپنے غلام کو جلے, اپنے آقا کو جلے گی. ماں ایک عورت اپنے آقا کو جلے گی, یعنی اولاد ایسی نافرمان ہوگی, اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسا کوئی ایک ظالم آقا, ظالم مالک اپنے ایک زر خرید غلام کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, وہی معاملہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کرے گی. یہی تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی ہم اپنے ماں باپ کی صورت نہ دیکھیں, ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں. یہ روزے, یہ صدقہ, یہ خیرات, یہ نمازیں ہماری کام آئیں گی؟ ہرگز کام نہیں آئیں گی. ماں باپ کو خوش کرو, اللہ خوش ہوگا. ماں باپ کو ناراض کرو گے, اللہ ناراض ہو جائے. تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, ماں باپ ان کا مقام کیا ہے, ان کی حیثیت کیا ہے. ذرا یہ تو سوچ لیں کس طرح ہم نے ہماری بچپن میں انہوں نے ہمارا پیشاب پاخانہ اٹھایا. والدین کے ساتھ جب وہ بڑھاپے پہ پہنچ جائیں تو بچوں کا, اولاد کا یہ حق ہے کہ اگر یہ وقت آئے تو ان کا پیشاب پاخانہ بھی دھلائیں, اس میں بھی کبھی ان کے اندر ناگواری پیدا نہ ہو. کیوں؟ تمہارے بچپن میں انہوں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے, یہ سلوک کیا ہے. کبھی گرمی نہیں دیکھی باپ نے, کبھی سردی نہیں دیکھی, کبھی یہ نہیں دیکھی کہ بارش آ رہی ہے, کبھی یہ نہیں دیکھی کہ کڑاکے کی سردی چل رہی ہے. تمہارے لیے رات دن جس نے یہ کی, وہ ماں جو تمہاری کسی تکلیف پر رات بھر اپنی نیند حرام کر دیتی تھی, اسے نیند نہیں آتی تھی جب تک بچہ نہ کر لے. بچے کی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ماں کس طرح تڑپتی ہے. کبھی احساس پیدا ہوا ہے اپنے اندر؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے ماں باپ کا اتنی بڑی تاکید اللہ نے, اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے کی, اور آج ہم نافرمانیاں دوسرے نیکیاں کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہم بیویوں کی اطاعت کر کے, بیویوں کے غلام بن کے, جوروں کے غلام بن کے سمجھ رہے ہیں بڑی کامیابی حاصل کر لی, بڑی راحت آ جائے گی ہمارے اپنے گھر میں. ہرگز نہیں ہے. ماں باپ کو خوش کرو, ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, ماں باپ کی اطاعت کرو. جورو مل جائے گی, بیوی مل جائے گی, لیکن تمہارے ماں باپ نہیں مل سکتے. ماں اور باپ نہیں مل سکتے جنہوں نے تمہیں جنم دیا, جو تمہارے وجود کا ذریعہ ہے, جو اللہ کے بعد جن کی شکر گزاری کا حکم دیا گیا ہے, ان کی نافرمانی کرتے ہو, ان کی ناشکری کرتے ہو. شرم آنی چاہیے مسلمان. رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی لاچار, بے یار مددگار اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی طرف نظر کرم سے, محبت سے دیکھنا بھی اجر رکھتا ہے. خالی دیکھنا بھی اجر رکھتا ہے. ایک صحابی کو, جو اگرچہ صحابی ہو سکتے تھے لیکن ایمان لانے کے باوجود وہ اس لیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے کہ ماں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. ہم اویس قرنی رحمہ اللہ کے متعلق جانتے ہیں. جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس قرنی سے دعا کرنا.
وہ صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ملتے کو صحابیت کا شرف حاصل ہوتا، لیکن ماں کی خدمت کے لیے انہوں نے یہ تج دیا، یہ قربانی دے دی، لیکن اللہ کو ان کی ادا پسند آئی۔ تو بھائیوں، اگر آج ہم اپنے ماں باپ کو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کو بے یار مددگار چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھو دنیا کے اندر اس کی سزا مل کے رہے گی آخرت سے پہلے، اور تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اس سے بدتر سلوک کرے گی، یاد رکھنا۔ تم چاہے اس کے ساتھ اپنی محبت انڈیل دو، لیکن وہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی، پچھتاتے رہ جاؤ گے، دنیا میں بھی پچھتانا پڑے گا، آخرت میں تو اس کی بڑی سزا ہے۔ تو اس لیے ایسے بابرکت مہینے میں شیطان کے وسوسوں میں آ کر دوسروں کی باتیں سن کر ماں باپ کے ساتھ کبھی بدسلوکی کرنے، ان کے ساتھ ناراضگی کا معاملہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ماں باپ ہم پر ظلم کرتے ہیں تو بھی کیا ان کے ساتھ حسن سلوک کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگر وہ تم پر ظلم کرتے ہیں، اگر وہ تم پر ظلم کرتے ہیں، اگر وہ تم پر ظلم کرتے ہیں، تب بھی تم پر یہ فرض ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہیں، اگر تمہارے ماں باپ بد مذہب ہیں، اگر تمہارے ماں باپ کافر ہیں، تب بھی ان کے ساتھ دنیاوی معاملات اچھے رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تمہارا فرض ہے۔ جہاں اللہ کے حقوق ادا کر کے یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو راضی کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ماں باپ کا حق اتنا بڑا ہے کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کی نافرمانی کرنا بہت بڑے بڑے گناہوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ جہاں شرک کا مقام ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں میں اس ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی وہ بھی گنایا ہے، یہ بڑے گناہ ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا کہ اللہ اسی وقت خوش ہوگا جب کسی کے ماں باپ خوش ہوں، اللہ اس وقت ناراض ہوگا جب کسی کے ماں باپ ناراض ہوں۔ ذرا سوچیں، اللہ کو ہم اگر خوش کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو خوش کریں، اور اگر ہم اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے یہ تصور رکھتے ہیں، یہ خیال رکھتے ہیں کہ اللہ کو خوش کر پائیں گے، تو ہرگز خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ ماں باپ کو کے ساتھ بدسلوکی کر کے دنیا میں ترقی کریں گے، عمر میں برکت حاصل کریں گے، رزق میں برکت حاصل ہو جائے گی، اس غلط فہمی کو اپنے دل سے نکال دیجیے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خیر و برکت کی زندگی ہو، اس کے مال و دولت میں خیر و برکت ہو، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تمہاری دولت تمہیں سکون نہیں دے سکتی، دل کا چین نہیں دے سکتی، گھروں کا راحت نہیں دے سکتی، کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو بھائیوں، اس ماہ مبارک میں بھی کم سے کم اگر یہ کام نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو صلہ رحمی کا، مواسات کا، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ کہا۔ تو یہ ہمدردی، مواسات، غمخواری سب سے زیادہ حقدار اس کا کون ہے؟ یہ ہمارے ماں باپ تو ہیں۔ ماں کا درجہ اور بھی بڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ حق ماں باپ میں کس کا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا۔ پھر صحابی نے پوچھا پھر کس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا۔ پھر اس صحابی نے پوچھا پھر اس کے بعد کس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ ماں کا حق ہے، اور چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا ذکر کیا۔ ماں ایک بچے سے کتنی پیار کرتی ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، کبھی احساس ہم نے کیا ہے؟
تو اپنے ماں باپ کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں. یہ وقت ہم کو بھی اس مقام پہ پہنچنا ہے جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، لاچار ہو جائیں گے، لاغر ہو جائیں گے، ہمارے اعضاء جواب دے جائیں گے، ہمیں اٹھنے کی طاقت نہیں ہوگی، ہمیں سہارے کی ضرورت پڑے گی. تو اس وقت اگر ہم کو ہماری اولاد ٹھکرا دے، اگر ہماری اولاد ہم کو گھر سے باہر نکال دے، ہماری طرف دیکھے نہیں، ہمارے کھانے پینے کا، ہماری ضرورتوں کا خیال نہیں رکھے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا یہ کام ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ صحیح؟ اگر ماں باپ نے ظلم کیا ہے تب بھی ان کے ساتھ بدسلوکی، ان کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے. تعلقات ختم کرنا تو بڑی بات ہے، ان کے ساتھ اٹھ جیسی معمولی سی گناہ اور معمولی سی بدسلوکی کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں. بھائیوں، کم سے کم اس ماہ مبارک کے اندر تو ایسا نہ کرو. کم سے کم جہاں دوسروں کے ساتھ بڑی بھلائیاں ہم کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ کچھ گپیں کرتے ہیں، ہانکتے ہیں، بڑے کھانے پینے پر دعوتیں ہوتی ہیں، کیا اپنے ماں باپ کے لیے ایک محبت کا لقمہ نہیں دے سکتے؟ ایک محبت کی بات ان سے نہیں کر سکتے؟ کس قابل ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے؟ کیا فائدہ ہماری نیکیوں کا؟ کیا فائدہ ہماری نمازوں کا؟ کیا فائدہ ہمارے صدقات کا؟ کیا فائدہ ہمارے خیرات کا؟ کیا فائدہ ہمارے دوسروں کے ساتھ اچھے معاملے کرنے کا؟ یہ حق تو سب سے زیادہ ہمارے ماں باپ کا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ہماری کمائی میں ان کا حق ہے، ہمارے مال میں ان کا حق ہے، ہمارے کھانے میں ان کا حق ہے. وہ جب چاہے تم سے حاصل کر سکتے ہیں، تمہارا مال کھا سکتے ہیں، تمہارا مال استعمال کر سکتے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ جو تم نے کمایا ہے وہ اس پر صرف تمہارا حق ہے. تمہارے ماں باپ کا اسی طرح حق ہے جس طرح تمہارا اس میں حق ہے. یہ سمجھو. ہم ماں باپ کی دولت تمہیں چاہتے ہیں لیکن ماں باپ نہیں چاہتے. ماں باپ کے ساتھ دوسرے سلوک نہیں چاہتے. ہمیں ان کی دولت چاہیے، ان کا ورثہ چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ہم رہنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا نہیں چاہتے، ان کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے. اتنی بڑی بے وقوفی ہے انسان کی. تو ہم ذرا اور کریں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اس گناہ سے ہم اس مہینے میں توبہ کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو سعادت مند لوگ ہیں وہ توبہ کر کے پلٹ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کے دل میں اپنے ماں باپ کی سچی محبت پائی جاتی ہے. تو بھائی اور بزرگوں، ہم اس بڑے گناہ سے بچیں. ہم سب سے زیادہ اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر ہمارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں تو ان کے اندر چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسا حکم دے، ایسی باتیں کرے جو ہم کو ناگوار بری لگے. برداشت کریں، صبر کریں. ان کا بہت بڑا حق ہے. وہ تمہاری دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ اور سبب بنے. وہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے. تو یہ ہمیں احساس پیدا کرنا ہے. وہ آپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے، جو ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، پیار سے، محبت سے. ان کو دیکھنا بھی گھچ کا ثواب کہا جاتا ہے، عمرے کا ثواب کہا جاتا ہے. یہ نیکیاں اتنی بڑی نیکیاں ہیں، ان کو ہم گوا رہے ہیں. اپنے ماں باپ کو کی نافرمانی کر کے ہم اپنے نامہ اعمال میں گناہ بھر رہے ہیں. اس سے ہم بچیں. دنیا میں بھی ہم خیر چاہتے ہیں، اپنے مال و دولت میں بھی، عمر میں بھی برکت چاہتے ہیں. تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اس میں ہماری بھلائی ہے دنیا کی بھی اور آخرت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان گناہوں سے بچائے اور ماں باپ کی سچی پورے دل کے ساتھ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا حسن سلوک کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.